نمبر 2، نور والا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا، پھر چند دن سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس کے بعد سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا ہے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیارے مکی مدنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ یعنی لیمپ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے حضور سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، مبارک ہاتھ اور بیمار اونٹ یا بکری۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر تکلیف کی جگہ پر رکھتا تو اللہ تعالی کے حکم سے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ مبارک ہاتھ کے 8 حیرت انگیز کمالات دیکھا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ آئیے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے 8 اور معجزات آپ کو سناؤں۔ ایک غزوے یعنی کفار سے لڑی جانے والی ایسی جنگ جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر تیر لگنے کے سبب پیارے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک باہر نکل پڑی۔ سب طبیبوں کے طبیب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور اس کی جگہ پر رکھ کر دعا فرمائی تو وہ آنکھ درست ہو کر دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ ایک قافلہ اللہ پاک کے پیارے نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک شخص کی طبیعت خراب تھی، اس کو دورے پڑتے تھے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر اس مریض کے اندر موجود بلا سے فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ پھر اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ مریض ایسا ہو گیا کہ آنے والے قافلے میں اس سے بہتر کوئی نظر ہی نہ آتا تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ایسی صحیح ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا ابید بن حمال رضی اللہ تعالی عنہ کے چیچک یعنی ایک بیماری جس میں منہ پر دانے نکل آتے ہیں والے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو فوراً چہرہ ٹھیک ہو گیا اور چیچک کے دانوں کے نشانات جاتے رہے۔
بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو الگ الگ موقع پر اپنے مبارک ہاتھ سے لکڑی یا درخت کی ٹہنی یعنی شاخ دی تو وہ تلوار بن گئی۔ کسی کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو چہرہ روشن ہو گیا، کسی بیمار پر ہاتھ پھیرا تو مرض دور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بدن خوشبودار بھی ہو گیا۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو حافظہ یعنی میموری ایک دم مضبوط ہو گیا۔ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ہمیں دیدار تو اپنا کراؤ یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، گویا اونٹنی بول اٹھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے شہزادے اور بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بچپن شریف میں ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کی گھاٹیوں یعنی 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے میں اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا ہو گئے۔ بعد تلاش دادا جان واپس مکہ شریف آئے اور کعبہ شریف کے پردوں سے لپٹ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ اسی دوران مشہور کافر ابو جہل اونٹنی پر سوار اپنی بکریوں کے ریوڑ سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ ابو جہل نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھا کر اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھی۔ پھر جب اپنے آگے بٹھایا تو وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی اور گویا ابو جہل سے کہنے لگی، ارے بے وقوف، یہ تو امام ہیں، مقتدی کے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح فرعون کے ذریعے ان کی امی جان تک پہنچایا، اسی طرح ابو جہل کے ذریعے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دادا جان تک پہنچایا۔ اس سچی کہانی سے ملنے والے مدنی پھول۔ دیکھیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، ابو جہل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا جان تک پہنچا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سمجھتے ہیں، مگر برا ہو ان نالائق انسانوں کا جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھتے۔ ولی کامل اور سچے عاشق رسول اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان حدائق بخشش شریف صفحہ 112 پر فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ شرح کلام رضا یعنی ہمارے آقا و مولا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شان تو دیکھو، جانور ان کا احترام کرتے ہیں، پتھر ادب سے سلام کرتے ہیں اور درخت انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذوالمجاز مجاز کے مقام پر تھا کہ اچانک مجھے پیاس لگی۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے میرے بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ میں نے ان سے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ ان کے پاس پانی وغیرہ تھا، بلکہ صرف اپنی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میری بات سن کر وہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اترے اور ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا پیاس لگی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی زمین پر ماری، جس کی برکت سے اس مقام سے ایک دم پانی نکل پڑا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، اے چچا، پانی پی لو۔ تو میں نے وہ پانی پیا۔ پاؤں کے نیچے کے جوڑ کی ابھری ہوئی ہڈی کو ٹخنا اور ٹخنے کے نیچے پیر کی گدی کا حصہ ایڑی کہلاتا ہے۔
تیری ٹھوکر سے چشمہ یا رسول اللہ ہوا جاری، کرم سے اپنے میری دور فرما مشکلیں ساری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔